ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطع المهاد ومسيل المهاد ومكسب النجات الذي ليس لأولياته ابتداء ولا لأزليته انكسار. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووهدته الشفاه الذي لا يمكن الفرار من حكومة الصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فرائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الثقلين علي خير البشر من أبى فقد كفر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی بلند نعرہ حیدری، آل محمد کی عظمت بلند صلوات اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، میرے قابل احترام بزرگوں، جوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جڑا دین سانو عطا کیتا ہے، وہ دین کہیں قیاس کی بنیاد تے نہیں، کہیں بندے کی ذاتی رائے کے مطابق نہیں، کہیں دے خواب تے کہیں دے خیال کے مطابق نہیں. اللہ نے جڑا مکتب جعفریت دین عطا کیتا ہے، ان کی بنیاد یا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے. اساں ایسے دین کو قبول کریں لوں، اساں اپنی ہر
اصول ہر فروع دی دلیل منگدوں قرآن چوں اہل بیت فرمان چوں اگر کوئی قیاس کرے ودا کوئی اپنی رائے دے نال دین بناوے ودا ان دا مکتب جعفریہ نال تعلق ہوئے نہیں اپنی رائے نال بناوے نہیں تساں سلامت رہو قیاس یہ ہوندے کہ بندہ ایک شے کو دیکھے ہوں علی کار کوئی بئی شے ملتی ہوئی ہوئے مثال عرض کرا کوئی بندہ میٹھا پانی دیتا ہے اللہ نے انسان واسطے حلال بنائے اگر شربت والا پانی ہوئے حلال ہے بندہ پی سکتا ہے ہونی میں بندہ بن پاندہ ہے شراب دے ہوتے وہ آدھا ہے شراب بھی مثلا چینی پئی ہوئی ہے وہ بھی مٹھی ہے نہیں معلوم کی وجہ ہوتی ہے خدا دا شکر ہے کہ ایسا کوئی شراب دکھائی بھی کوئی سے وہ ہن ون باندھے وہ آدھا ہے کیونکہ شربت ہے مٹھی اللہ نے ان کو بنایا ہے حلال اگر اے مٹھی ہے تو اینا مطلب اے بھی حلال ہے ایک شے کو دیکھ کے بی شے کو ملا کے اپنی طرفوں ایک نتیجہ کٹھن کو قیاس آتا ہے سادہ مذہب سادے قوانین دین کہیں قیاس کہیں رائے دے مطابق نہیں سارے قوانین قرآن دے مطابق ہیں ایک بندہ مولا امام صادق علیہ السلام دے زمانے سے قیاس کریں رہا میں وہ نام کوئی نہیں چاہتا اے اپنے ذہن دے مطابق قیاس کرے آوازہ دین بناوے آوازہ ایک جاڑے مولا دے سامنے آ کھڑا ہے امام فرمیندے نے میں سنا ہے کہ تو قیاس کریں دی اپنے ذہن دے مطابق دین دے سوالیں دا جواب دینی آدھے ہاں مولا میں قیاس کریں نا امام فرمیندے نے اگر قیاس کریں دی ود ہی قیاس دے نال میں کو ایک سوال دا جواب دے اے دسا تیرے کنے دے اندر کڑواہٹ کیوں ہے تیرے اکھی دے اندر تری کیوں ہے تیرے نک دے اندر ٹھنڈا کیوں ہے تیرے منہ وچ مٹھاس کیوں ہے ہر پاسے تری ہے لیکن یہ فرق کیوں ہے اکھیں چ کڑواہٹ اکھیں چ تری ہے کنے دے اندر کڑواہٹ ہے ایویں نک دے اندر ٹھنڈا مادہ موجود ہے منہ دے اندر مٹھاس موجود ہے یہ دیکھ کے آدھے سے میرے کو تو پتہ کوئی نہیں امام فرمیندے نے کو شرم نہیں آندی دیکھو 5 یا 6 فٹ دے بدن دے ہوتے قیاس کرن دا دانیاں دا دین تے قیاس والا کریں نے فرمانے دیکھو اپنے وجود تو پتہ کوئی نہیں کہ وجود دے اندر اللہ نے کیا کیا حکمت رکھ چھوڑی ہے تو دین دے معاملے سے اپنی رائے ودا بنے نہیں ہاں امام فرمیندے وقت پریشان نہ ودا ٹردا رہے متا یہ سوال سوچے مندا میں صادق مولا تے کو جواب ہی نہیں چھوڑا اللہ نے یہ چیزاں کیوں بنائے فرمیندے اگر اکھیں تری نہ ہوئے ہا اکھیں پانی نہ ہوئے ہا خشکی ہوئے ہا تا سورج دے لائٹ دے نال اکھی نکھل ونے ہا اگر نک وچ ٹھنڈک نہ ہوئے ہا بدن دا فاسد مادہ مشکل نہ نکلے ہا اگر کنے کڑواہٹ نہ ہوئے ہا اے مادہ کوڑا نہ ہوئے ہا بندہ سانپ ہوئے ہا چھوٹے چھوٹے قبیلیاں اے کنے دے بندے کو کھا ونے نا دماغ وچ پہ ونے نا تیرے منہ وچ اللہ نے مٹھاس اس واسطے رکھیے اگر مٹھاس نہ ہوئے ہا تے کو پتہ لگے کہ میں اللہ دی نعمت خبیجی کی رہے امام فرمینے دین قیاس دنا نہیں دین قرآنی دلیل دنا ہے دین
انہیں اہل بیت دے فرمان دا نا ہے جنہیں دے گھر قرآن نازل تھے، جنہیں کو پتہ ہے یہ آیت کتھا نازل تھے، کس زمانے چ نازل تھے، کہیں دی شان چ نازل تھے۔ ایتاں اہل بیت اس عظیم مرتبے دے اتے فائز ہیں۔ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سکو ایسے رہبر عطا کیتے ہیں۔ لوگیں دنیا کو قبول کیتا ہے، اہل بیت نے دین کو قبول کیتا ہے۔ لوگیں دولت لٹیے، لوگیں جاگیراں بنایا، اپنے گھر وچ آرام دہ زندگی گزاری، علی تے علی دے پتر دی ہر ویلے دین کو فکر رہتی ہے۔ اساں دین کو بچاونا ہے، ورنہ اگر یہ چاہیں ہاں دنیا انہیں دے سامنے ہے بھی کچھ کوئی نہ۔ اگر دنیا چاہیں ہاں یہ تو اپنے غلامے کو ہی ڈھیر ساری دنیا عطا کر چھوڑیں دیں۔ نجف دا ایک طالب علم میں آج تو 100 سال پہلے دی گل ہے، نجف دے اندر پہلے زمانے جڑے علماء بندے ہیں بڑی مشکل نال بندے ہیں، حتیٰ کہ اتنا ملتا ہے کہ علماء اس طرح گزارا کریں ہیں کہ لوگ ہندوانے کھاویں نا، دوسرے لوگ کاروباری لوگ ہندوانے کھا کے وہ چھل کے گلیے چھٹ بندے نا، علماء دین دا علم سکھن والے رات کو بجے نا وہ چھل کے چاہ کے آویں نا، دھو کے انہیں دا سالن بنا کے روٹی کھاویں نا۔ علماء دین اس انداز سے بن دیں، کوئی سوکھا کام نہیں۔ اساں جا کے اٹھی کے علماء دے اتے گل ہی کس چھڑیں دو، آ کے منبر رسول تے کھڑ کے جنہیں دین کو اس انداز وچ بچائے تے جوان کیتا ہے، جن میں ماں چھوٹے بال کو سینے لا کے سینے نہ لا کے جوان کریں دیے، ان کو پتہ کچھ نہ کوئی نہیں، چاہے حوضہ لکھا کوئی نہیں، ان کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ علماء محنت کریں دیں، ایویں نہیں بن دے۔ حدیث یاد اندھی پئی ہے لیکن اگر وہ پڑھی تو ٹائم زیادہ گزر ویسے انشاءاللہ بے موقع سنا چھوڑے ساں۔ علماء اس انداز وچ بن دے ہیں۔ 100 سال پہلے دی گل پہ سنے نا، طالب علم میں اے آدھے مولا دے روزے تے ویندے نجف دے اندر، رات کو ویندے مولا دی زری دے نال، آدھے مولا تھالی زری دے اتے سونا لگا کھڑے، تھالی زری دے اتے چاندی لگی کھڑی ہے، تو ہاں کوئی دی کیا ضرورت ہے؟ یہ سونا یہ چاندی تو آپ کو تا لوڑ ہی کوئی نہیں، مہربانی کروا ہے میں کو عطا چا کروا۔ ویندے رات کو ایک نیندر آویندی ہے، خواب بچ دے دے مولا کو آدن اگر میرے نال رہن چاہندی تو یہ غربت تے زندگی ہے، اگر دنیا چاہیے ہے تو وطن تے ٹور بائے۔ یہ آدھے میں اٹھی گیا، یہ بھی کوئی دنیا پرست تھا، بی رات بلا والا ہے، بلا خواب بچ ڈٹھا سے منگدا پیا ہا، مولا میں کو دیو ہا، میں کو سونا، میں کو چاندی، میں کو دولت دیو ہا۔ امام فرمیندے ہاں اگر دولت چاہیے تو ٹر ون اپنے وطن دے اتے، اتھا نہ رہے، اتھا جڑے راہ سن میرے نال وہ غربت زندگی گزرے سن، یہ والی نہیں گیا۔ تریجے جاڑے وقت یہ والا ہے حرم دے اندر، یہ بھی کیا خیال ہوندے میں دولت منگدا مولا دن وطن دے ٹروائیں سچیندہ ہے۔ رات کو جو میرے تریجی رات ہے، امام دا انداز بدلا ہوئے، تو جو میں تو آ کے منگنا نہیں، میں تے کو خالی تا نہیں لوٹایا، میں تے کو آکھے جو وطن تے ٹروائیں تے کو دنیا مل ویسے۔ ایک گال میری یاد کیتی وائیں، مولا نے ان کو ایک شعر یاد کروایا، یہ شعر یاد کیتی وائیں کے اپنے وطن دے ہوتے کہیں کو یہ سنے سے تے کو دنیا مل ویسے۔ ایک کوئی شعر یاد تھیا، اے نیندر تو اٹھا سویرے کو ملی بسترا بدھیا، مولا دی نگری چھوڑی ٹر گیا اپنے وطن دے ہوتے۔ کئی 100 میل دا سفر جائے ملے پہنچ جائے، مولا نے کو دسایا فلان جا دے ہوتے فلانا بندہ رہ دئی ہوں دے کنے مننے پیا، جیڑا میں تے کو یاد کروایا ایک پرچی تے لکھ کے ان کو دے چھوڑی۔ یاد میں او شعر جڑا مولا میں کو یاد کروائے میں پرچی تے لکھا ہے، میں چاہ کے ٹر پیاں، بادشاہ او بندہ جندا نام ایک مولا نے دسایا ہا، ان دے نوکر چاکر ان دے گارڈ کھڑن، وہ تو میں کو اندر ہی نہ آوڑیں دے ہن، دھیاں دا پھٹا پرانا لباس ہے، یہ تا غریب لگ دے، ان دی تو سیکیورٹی ہے،
عام بندے کو بادشاہ ہے ملتا ہی کوئی نہیں، وہ راجا ہے، وہ تو ایک عظیم مالدار بندہ ہے. یہ اچھا اگر میں کو اندر نہیں آنے دے، توجہ ہے نا سارے بھی، اگر میں کو اندر نہ آنے دے، ایک پرچی دینا اے چاہ ونجو اپنے بادشاہ کو لیو. پرچی دیتی ہے یہ ادھنے دے نوکر پرچی چاہ کے اندر گئے، بادشاہ کو پرچی دیتی ہے اور دن جی میں بادشاہ نے وہ پرچی ڈٹھی ہے، ان کو جوتی پاؤں کھل گئی ہے، سیدھا دروازے دے رہے. بادشاہ ہو کے سارے نوکر پریشان، اتنا غریب جیاں بندہ، یہ جیاں بندے کو تو سدا آقا ملتا ہی کوئی نہیں، ایک یہ جیاں بندہ جو سدا سردار بغیر جوتی دے دروازے دے آ گئے. آدھے ہو میرے نوکر ہو میرے غلام جلدی کرو، ایک کو سونا لباس دو، ایک کو تیاری کرو، ایک کو آرام واسطے بہترین حجرہ دیو، اتھا آرام کرے، ایک کو بادشاہی کھانے کھاؤ، جائے ریسٹ کر گھنے وقت ایک کو میرے سامنے پیش کرا ہے. ایک کو گدھی ویندے نوکر بڑے پروٹوکول دے اندر، ایک کو کھانے کھوائنے، لباس کھوائنے، آرام کر گدھیس آ کے ان بادشاہ دے سامنے کھڑ گئے. بادشاہ حکم دیں دے غلامے کو نوکرے کو، آدھے جلدی کرو، سارے علاقے دے وڈے علماء کٹھے کرو، جڑے میدے علماء ہیں درباری علماء بھی ہوندے ہیں، جڑے میدے عالم ہیں انہیں کٹھا کرو. یہ سارے آگن، ہاں آگن علماء سامنے بیٹھیں، آدھیں جلدی کرو میری دھی دا نکاح اندے نال پڑھو. اے چپ بیٹھے، اے حیرانی نال دیکھتا بیٹھے، نکاح ہو گیا. آدھے میری ادھی دولت اندے نہ کرو، بادشاہ ہے اللہ جانے ان دی کتنا دولت ہے، ادھی دولت اندے نہ کرو. پریشان تھے، شادی کی گئی، ایک دولت مل گئی، یہ امیر ہو گیا، اندے اپنے نوکر چاکر شادی دا جاڑے کچھ گزر گئے، ہون تا وہ سورا تھی گیا. سامنے آ کے آدھے سنگال کیا ہے، میں اتنا جاڑے سفر کر کے آیا، نہ میں گال کیتی ہے، میں تو ایک پرچی چلیتی ہے، تو سا اتنا میں کو مالا مال کیتا ہے چاہ. وجہ کیا ہے سن سو جملہ، یہ دیکھ کے آدھے وجہ تا بہوں وڈی ہے. اور دے میں شاعر، میں آل محمد دی صنائت شعر لکھدا، میں ایک شعر لکھا ہے اندھا دوجھا مصرہ میں تو بڑھدا نہ پیا، میں بڑا عرصہ لاتا ہے، میں ٹائم خرچ کیتا ہے جو یہ شعر دا دوجھا مصرہ بن ونجے. جدہ میری مشکل حل نہیں تھی، میں ٹر گیا ہم نجف مولا دے روزے دے ہوتے، میں مولا دے روزے دے اندر پرچی سٹی، میں آکھے مولا میں شعر ودا لکھدا تھوڑی صنائت، لیکن شعر پورا نہیں پیا ہوندا. میں آج یہ وعدہ کیتی وینا جیڑا بندہ کائنات دا کتھوں رہنا نا میرے اے شعر کو پورا کرے سے ان کو دھی جیسا ادھی دولت جیسا. کئی سالیں تو کئی عرصے تو وہ شعر سچیندہ ودام، آج جب میرے تائیں پرچی دیتی ہے وہ میرا شعر پورا تھی گئے، تاں تا تے کو دولت دیتی ہے، تو عظیم شاعر ہیں. میں وعدہ کیتی ودام، یہ ہاتھ جوڑ کے آدھے میں کو وڈا نہ سمجھ، میں کو تا شعری دے شاعر و شعری انہیں دی الف دا پتہ کوئی نہیں، یہ جواب ہی ہوں دا حاجہ تو جواب گھنر گیا ہمیں. یا علی یہ جواب ہوں دا جائیں تو شعر دا دوجھا مصرہ پوچھن گیا ہمیں، وقت آپ اندازہ لو وہ شعر کتنا عظیم ہو سے، جڑا اتنا بڑا شاعر جاندہ جاندہ دل چاندہ کہ میں وہ شعر سناواں وہ مل کے درود پڑھے آلے محمد. فارسی دا شعر ہے جڑا ایک مصرہ اون آپ لکھیا او اے ہاں، بے ذرے اگر نظر لطف بو تراب بند، اگر مٹی دے کئی ذرے دے ہوتے ابو طالب دا بچڑا اپنی نظر کرم کر چھوڑے. فارسی دا شعر ہے، پہلا مصرع ہوں بڑھے بلا چا دہرنا، بے ذرے اگر نظر لطف بو تراب کند، اگر کہیں ذرے دے ہوتے ابو طالب دا بچڑا اپنی نظر کرم کر چھوڑے. دوجھا شعر دا مصرع جڑا مولا علی نے جواب دیتا ہے،
ایک گلیندا ودہا امام نے پرچی تے لکھ دیں کڑیتا دسایا اے چا آیا او اے ہا پہلا مصرع والا پیا دوہرنا بے ذرے اگر نظر لطف بھو تراب کند اگر ذرے دے ہوتے علی نظر کرم چکرے جواب اے حیا بے آسمان روت وقار آفتاب کند او مٹی دا ذرہ آسمان دے ہوتے بن کر سے سورج نال مخاطب ہو کے اک سے ہٹ ون کائنات کو روشنی میں دے دا یا صرف او ذرہ جہندے ہوتے علی دی نگاہ پہ بنے اگر اپنا کرم کر چھوڑے علی تو او ذرہ اتنا بابرکت پڑھنے اگر علی چاہویا تو کائنات کو دولت عطا کر سکتا ہا لیکن علی نے دولت دنیا مال کو پسند نہیں کیتا اللہ دے دین کو پسند کیتا ہے علی کو دین پیارا ہا امیر کائنات وارث رسول ہیں پاک رسول کو جی میں دین پیارا ہا علی امیر کائنات کو بھی دین پیارا ہا بس ٹائم کیونکہ یقیناً تو صحیح تھکے ہوئے ہو حکم یہ ہو یا کہ ٹائم کے اندر ختم کرنا ہے 2-4 منٹ کی زحمت بس علی امیر کائنات کو شرف ملا ہے کہ دین دے وارث بنے بس ایک کہ آپ نے گفتگو پچھلی مجلس نال اٹیچ کر چھوڑا کل دسیندہ بیٹھا علی امیر کائنات ممبر رسالت دے کیا بیان بیٹھے کرے دیا وہ بندہ سوال کھڑا کرے دا نا حس ساسا بن سوہان 2-3 سوال کل مکمل کر چھوڑے آج ایک سوال ان کا جواب مجھے بعد 2-4 جملے مصائب دے تھوڑی عبادت مکمل اگلا سوال کی تیس ادے یا علی میرا دوسرا سوال ہے انت افضل ام نوح میں کو اے دسو تساں افضل ہو یا نوح نبی افضل ہے میں کائنات کو پیغام دیواں کہ تھوڑی فضیلت زیادہ ہے یا اللہ دے نبی حضرت نوح دی فضیلت زیادہ ہے امیر کائنات نے جواب دیتا ہاں علی خود تے کو جواب دے چھوڑے کائنات دے اندر بن کے پیغام دیوی مدا امام فرمائیں اللہ دے نبی حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی دیئے لیکن اتنا لوگ دین دوتے نہیں آئے جو ایک کشتی فریج بندیا ایک کشتی جو کہ بندے بھی اللہ دے نبی پورے نہیں کر سکا ہوں جیڑا بندہ جیڑی شاید ہوتے محنت کریں دا رہے بنے ان دے بارے بد دعا نہیں کریں دا امیر کائنات فرمائیں سن حضرت نوح 950 سال تبلیغ کر کے جس ویلے ڈٹھائے کہ لوگ ہون مسلمان نہیں تھیندے دین خدا تے نہیں آندے قرآن آدھے دعا منگیے خدایا لا تذر اے میرا کریم اللہ انہیں تو میرے ہوتے ایمان نہیں کی تھا تیری وحدانیت کو نہیں منے دے ہون تیری بارگاہ میں بد دعا پیا کریں دا کافریں دا کوئی ایک بندہ ہی زمین تے نہ چھوڑ یہ سارے ٹر ونن اللہ نے سیلاب لیتا یہ سارے ٹر گئے علی فرمائیں ساسا آج تو بعد نوح تے علی کو ہکے ترازو نہ تولیں نوح وہ ہے جیڑا 950 سال تبلیغ کرے وقت ہننے واسطے بد دعا کرے اور کو نوح آدن علی کو 25 سال حق نہیں ملا علی خود تا بد دعا نہیں کی تھی بلکہ زہرا کو یا کیس میرے پاک نبی دے نانے میرے پاک نبی دی امت واسطے بد دعا نہ کریں یا علی خود علی بد دعا نہیں کی تھی بلکہ جناب زہرا کو بھی آکھنے اے بنت رسول پاک نبی دی امت واسطے بد دعا نہیں کرنی دوسری دلیل لیتی نے فرمائیں ساسا ہاں اگر تو پوچھنا چاہتے نوح افضل ہے یا میں علی افضل ہاں دوسری دلیل کی تھی تے اس مجلس دا آخری جملہ جس ویلے سیلاب آیا اللہ دا نبی سوار تھی گیا
منن والے بھی کچھ سوار تھی گئے. ہن ایک کشتی ٹردی ودی دریا دے اوتے، لیکن حضرت نوح دا پوتر کنعان سوار نہ تھیا. حضرت نوح دی بیوی بھی سوار نہ تھئی. کیا کہ اس خدایا یہ تو میرا سونا پتر ہے، میرا سکا پتر ہے. ایک دو مل کے درود سے پڑھوا لے محمد ذات ہے. بسم اللہ. عرض کی تس خدایا میرا سکا پتر ہے، ہی کو تو بچامے ہاچا. آواز قدرت ای نوح اے تیرا پتر ہے ہی کوئی نہ. بیوی بھی سوار نہ تھئی، پوتر بھی سوار نہ تھیا. یعنی حضرت نوح کی بیوی اپنے آپ کو جہنم تو نجات نہ دے سکی. امام فرمائیں ساسا اج تو بعد علی تے حضرت نوح کو ہکے ترازو وچ نہ تولیں. نوح وہ ہے جہندی اپنی بیوی جہنم وچ نہیں بچ سکی. علی کو اللہ او زوجہ عطا کیجئے جڑی کائنات دی گناہگار مصدوراں دی ضمانت گھن کے آئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اج تو بعد حضرت نوح دا مقام ہے. کل بھی دسائیں کہ اے نہ ہوئے کہ اساں اگر ایک ہستی کو بئی ہستی نال مقایسہ کروں تو نعوذ باللہ دوجی ہستی دی توہین کروں. نہ اوندا مقام اپنی جا دے ہوتے، اون دی عظمت اپنی جا دے ہوتے، لیکن علی سارے دا سردار بن گیا ہے. پاک نبی تو بعد اگر کائنات کوئی عظیم ہستی ہے تو ان کو ابو طالب دا پتر علی آدھے. یہ عظمت جناب علی کو ملی ہے. عزاداران مظلوم کربلا ہو گئی ہے 8 محرم. ہون آواز اندی پی ہو سے خیمے العطش. کوئی آدھا ہو سے چاچا میں کو دس کھا گئی ہے. کون ہے عباس جہندے آسرے تے علی دیاں دھیاں نے مدینہ چھوڑا. 4 پترن بی بی ام البنین دے پتران دی وجہ تو آدھان ام البنین نا ہس اصل اچ فاطمہ پتر ہانس بے پتریں دی ماں. جہاں میرے پتر مارے گئے نیس وقت ایو کچھ بی بی آگیا ہون میں کو ام البنین نہ سجیا کرو. میرے پتر تا مارے گئے جنہیں پتریں دی وجہ تو میں کو ام البنین آدھے ہوئے وہ کربلا اچ کس گئے. جنت البقیع چاوے ہا 4 قبراں چا بڑھاوے ہا. کہیں ملے ایک پتر دی قبر ناچ رکھے ہا ان کو روے ہا. وت دوجھی قبر تے روے ہا، تریجھی قبر تے روے ہا، چوتھی قبر تے روے ہا. وت 4 کو مٹا کے ایک قبر چا بڑھاوے ہا. نہ لکھیا چا حسین ابن علی. میں ہن حسین کو روساں. اتنا محبت ہے حسین نال. ہاں عزادار علماء فرمائیں جس ویلے بی بی وین کرے آنا ہے حسین بگیا جو آواز آویا ہے عباس تو حسین کو رو میں تیرے عباس کو روساں. اجرکم اللہ عزادارو. عباس بھینی دے پردے دا محافظ عباس جس ویلے مدینہ چھوڑے نے ٹرن مکے والے پاسے جناب عباس اپنے ذمے ایک کم لئی ودے ہن. کافرے دے نال نہ ٹردے ہن. کچھ رستہ اگی تے ٹر ونجن ہاں. جیڑا مسافر آندا پیا ہوئے آنا اندے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھے نا اللہ دا نائی رستہ چھوڑ دے او پیانی ہے جی رات کو سفر کریں دی. ہن او سفراں تے پہ ویندی ہے جڑی نانے دے روزے تے اندھیرے چ ویندی ہے. راہ چھوڑ دیو ہاں عزادارو اوہو عباس. بھینی دی آس بھرا عباس، بھینی دے پردے دا محافظ عباس. جوان ٹردے رہ گئے ڈام محرم کو جوان ٹردے رہ گئے. عباس دہداریا ڈٹھیس اکبر ٹر گئے، قاسم ٹر گئے.
اور محمد ٹر گئے، حبیب ٹر گئے، مہمان ٹر گئے، عباس دے دا کر سچیندا ہو سے میں موجود ہوا، اکبر دے سینے چ برچی لگ وجے، میں موجود ہوا سارے جوان مارے ونجن، میں موجود ہوا سارے مہمان مارے ونجن، قریب آ کھڑے اپنے آقا دے، پھرا دوئیں بچ گئے، حسین مولا پتر دے وطن، پچھو مولا عباسن، اوکھے جیاں لہجے چاہدے، مولا آقا حلی رخصتن، ہون میں کوئی اجازت دے دو، میں میدان منیا، ایک کوئی اجازت دے دو، مولا جھکیاں ہویا نظر نال، ایو کو جادن عباس، انت صاحب لوائی و علامت العسکری، تو میری فوج دا جرنیل ہیں، جائیں فوج دے جرنیل مارے بنے انہیں دے حوصلے وہ ہوئے ہیں، عباس تو سپہ سالار ہیں، نظر یمیناً و شمالا، کربلا دے میدان عباس سجے ڈٹھائے ود کھبے ڈٹھائے، ہر پاسوں لاشاں نظر آئیاں، جوانے دیاں لاشاں، مہمانے دیاں لاشاں، نظر دوڑا کے عرض کیتس آقا جائیں فوج دا میں جرنیل ہاں، وہ کتھ ٹر گئی ہے، وہ فوج کتھا رہ گئی ہے جائیں دا جرنیل عباس ہے، ہاں عزادارو عباس اتھوں آ کے گزرے، جس خیمے چ مشکاں ہن، جتھاں بچے ستے ہوئے ہیں، کوئی بچہ ٹھڈی ریت دے اتے اپنا رخسار رکھی پے، کوئی مشک دے اتے اپنا رخسار رکھی پے، ایو کو جادے پہنا العطش، تساں روزہ رکھیں دے ہو، شام کو جڑی حالت ہو ویندی ہے، بد پانی چچیں دو اپنے سینے تے لیں دو، اپنے سر تے سٹیں دے ہو، تریڑی دے تسے کوئی نہیں ہوندے، ایک جاڑے دا روزہ ہوندے، ہائے حسین دے چھوٹے چھوٹے بال، ترے جاڑے ہو گئے تسے نہ لجانے کیا وین کریں دے حسین، عزادارو جس ویلے کی آوازاں سنین عباس نے خیمیاں دے اندر، ہون آئے آدھے آقا قد ذاقا صدری، ہون میرا جگر پھٹدا ویندے، آقا ہون اجازت دیو ہا، اجازت اے نہیں آکھیا مولا حسین نے، عباس ٹر ون جنگ کر، فرمائے نے ہا ون عباس فطلب لہا اولاء الاطفاء قلیلا من الماء، عباس ٹر ون، اگر تین تو برداشت نہیں ہوندے بچے دی پیاس پانی کھینا، بچے واسطے پانی گھننا، لیکن پہلے خیمے والے پاسے ٹر ون، بھیڑی نال ودا کیتی ون، بھیڑی کو سلام کیتی ون، آ کھڑا عباس خیمے دے نال، علی دیاں دھیاں کو پتہ لگ گئے، عباس ونجنے تے واپس کوئی نہیں آونا، ہاں عزادارو علی دی دھیا دی عباس میرے خیمے دے اندر آ، مٹی دے بے آتے کو ایک گال سناوا، جی علی دی دھی دسو کیا آکھن ساندے ہو، بی بی آدھی عباس میرا بچپن ہاں، میں بابے دے سامنے آئی ہم، بابا میرا سر چمدہ ہا، میری گسلیاں چمدہ ہا، میرے ہاتھ چمدہ ہا، میرے سر بھی چمدہ ہا، صرف بابا چمدہ نہ ہوا روندہ ہا، میں پوچھا بابا رو دے کیوں ہو، میرا بابا ایو کو جادا ہا، بچری زینب میں او ہاتھ چمدہ جتھا رسیاں آوے سن، میں او سر چمدہ جس سر تو نیزیاں نال چادر لہائیوے سے، اجرکم اللہ، بی بی آدھی عباس میں آکھیا ہا، میں سچین دی ہم جندے تائیں جے 18 پھرا ہوئے مودے ہاتھے جی رسیاں ہو سن، عباس ہون ٹر دا پائیں میں کو پک لگ گئے میری چادر نہیں بچ دی، ہاں عزادارو اوکھے تے ہمیں سوکھے عباس ٹر رہے، مشک چاہتی اس میدان والے پاسے ٹر رہے، 4000 لشکر دا بہرے، عباس ہٹیں دا آندے دشمن ہٹ دے پائیں، عباس اگی تے وددا پے، آ گئے دریا دے اندر، گھوڑے کو دریا دے اندر داخل کیتا اس، ہاتھ دوتے پانی چاہتا اس، سن دے رہو، کچھ علماء آدھیں جو آئیس اصغر دی پیاس یاد، آئیس حسین دی سکینہ دی پیاس یاد، پانی سٹ چھوڑا اس، کچھ علماء آدھیں نہیں، عباس دی وفات دور ہا جو پانی بھول گیا ہوئے، اصغر دی پیاس بھول گئی ہوئے، نانا ان دی وفات دور ہے،
ودن بد پانی چاہتا کیوں ہے ودن پانی چاہتا ہے پانی نال مخاطب ہو گیا دے تے کچھ شرم نہیں آدھی تو ٹھاٹھا مار کے وعدہ پہ حسین دا اصغر تسائے او تے کچھ شرم نہیں آدھی تو ہی وعدہ پہ حسین دی سکینہ ہی تسیے ازادارو پانی بھر رہیس مشرق وچ پانی چاہتا ہے گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑا دوڑے دان لے جو پانی خیمے پہنچ بنے یا حقل ماریے نے اگر پانی خیمے پہنچ گیا ساری جنگ مک گئی ہے آزادارو علی دی شجاعت مالک عباس اندے قریب تو کوئی نہ آ سکتا ظالم اعلان کیتا ہے اگر قریب نہیں بن سکتے 4000 دا لشکر اپنے تیر سیدھے کرو ازادارو 4000 تیر چلے عباس تیرہ دی بارش جا گئے کہیں حرامی چھپ کے وار کیتے عباس دا سجا بازو قلم ہو گئے آئے غازی تیری وفا کو سلام مشک جا کے کھبے بازو اچ پاتیے آدھے گھوڑا تو میرے بازو کو نہ دے میں کو خیمے پجا میں پانی پجاونے گھوڑا دوڑائی آندے کچھ فاصلے تے پہنچے کہیں ظالم وار کیتے عباس دا کھبا بازو قلم ہوئے آزادارو وطی عباس یاس نہیں مکی تسمہ موچ پاتیس مشک دا تسمہ موچ پاتے والیا داندے گھوڑا جلدی کر میں وعدہ کر آیا میں پانی پجا منائے ازادارو اعلان ہوئے ہور ملان تیر جائے جڑا عباس دی اکھ جا کے لگے تے صحیح ونیا ہور ملا کربلا چترے تیر گھن کے آیا جڑا عباس دی مشاق چ لگے او ہور ملا دا تیرا جڑا اصغر دے گلے تے لگے او ہور ملا دا تیرا جڑا حسین دی پیشانی چ لگے او ہور ملا دا تیرا آزادارو جس ویلے مشک بچ گئی ہے انہاں کے پانی نہ بنے ترائے منظر بنا ایک پاسے خیمیاں دا منظر ہے جتا سکینہ کھڑی ہے چھوٹے چھوٹے بال کھڑے کوئی بچہ دے سکینہ تیرا چاچا پانی گھننا وے پہلے میں کوڑے میں کوئی آدھے سکینہ میں ڈوڑا تسا پانی میں کو پلاویں آزادارو سکینہ ہی کا گالا دیے آدھیے دعا منگو میرا چاچا خیر نال والا وے دوجا منظر حسین دیدہ کھڑے تیجا منظر عباس دی مشک چ تیر لگے پانی دا نہ بڑنا عباس دی آس مک گئی ہے ہونا دے گھوڑا میں کو خیمے نہ گھن جول او میری آس مک گئی ہے سکینہ انتظار کھڑی کریں دیے آزادارو گھوڑے دی سواری کیتیوں سے گھوڑے دلہن ہوئے پہلے ہاتھ رکھیں دے ہو او جیندے ہاتھ قلم ہو گئے اللہ جانے اندے پیر رکابیں چ پھس گئے ہوئے اجرکم اللہ جھن گئے عباس نہیں آکھیا آقا میری مدد دعا پتہ میرا بھرا غریب ہو گئے جملہ ایو کو جا کیس آ گیا آقا میرا آخری سلام آقا عباس رہ گئے اجرکم اللہ ترے منظر ہر شہید دا ایک اثر ہوئے کلا عباس جنگی شہادت ترے اثر ہوئے پہلا اثر چھوٹے
آدھی ودی ایمان